اچھا یہ بتائیے گا وہاب یونس صاحب، جو آپ نے واقعہ سنایا ہے بڑا خوبصورت بڑا زبردست واقعہ ہے جناب، یقیناً مزہ آیا سننے کا، لیکن اس واقعے میں سے میں نے ایک کوشچن جو ہے بنایا ہے اور نتیجہ یہ اخذ کیا ہے کہ جہاں پر وہ بچی اپنی ماں کی ویڈیو بناتی تھی، ویڈیو بنانے کے بعد اس نے اس ویڈیو کو ایڈٹ کیا اور ایڈٹ کرنے کے بعد اس نے اپلوڈ کر دیا. اب ایڈٹ کیسے کیا، مین سوال یہ ہے. ایڈٹ کرنے کا طریقہ یقیناً آج کل آپ ہمارے وہ بچپنوں والی بات نہیں ہے کہ بچوں کے پاس موبائل نہیں ہوتا، بچوں کے پاس موبائل بھی ہوتا ہے، بچوں کے پاس آپ لیپ ٹاپس دیکھ لیجئے، ٹیبلٹس دیکھ لیجئے، یہ تمام چیزیں ایزیلی اویلیبل ہیں جس پر بچے چھیڑا چھاڑی کرتے رہتے ہیں اور تیسرے چوتھے دن ان کو یوز بھی کرنا آ جاتا ہے. بچے نے ایڈٹ کرنا سیکھا اور اس پر کام کیا. اب اس کے پاس ڈگری نہیں ہے لیکن ہنر ہے کہ ایڈٹ کیسے کرنا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے تمام ماؤں کے لیے جو اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو گیجٹس یا اسمارٹ ڈیوائس دیتے ہیں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر ہم اپنی تصاویر کو ایڈٹ کرتے تھے، اس میں فلٹرز، اس میں کلر، سیلفیاں اور تصاویر بناتے تھے. میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، اپنا اپنا شوق ہے، کرنا چاہیے، لیکن اسی چیز کو اگر ہم پازیٹیو وے میں استعمال کرتے ہیں ایڈٹ کرنے کو، بالکل فلٹر لگائیں، بالکل خوبصورت بنائیں، بالکل اس کی زبردست ایڈیٹنگ کریں، لیکن اس کو جب آپ پازیٹیو وے میں کرتے ہیں تو وہ دیکھیں آپ کی شہرت کا باعث بھی بن رہی ہے، آپ کی ارننگ کا باعث بھی بن رہی ہے اور آپ کے پاس ہنر بھی آ رہا ہے. Would you say? 7 سال کا ایک بچہ ہے جی ساؤتھ کوریا کا، ٹھیک ہے. اس وقت اس نے پچھلے سال تقریباً $1 بلین کمائے ہیں یوٹیوب سے. کیا بات ہے. اور کیا ماں باپ کے لیے کیا فخر ہوگا. 7 سال کا بچہ، اور وہ ٹوائز کے اوپر ریویوز بناتا ہے، ویڈیوز پہ ریویوز. مطلب ٹوائز جو اپنے کھیلنے کے لیے لاتا ہے اسی کے اوپر ریویو بنا دیتا ہے اپنے موبائل سے اور اس کو اپلوڈ کر دیتا ہے. اور وہ اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ یوٹیوب پہ پیسہ کمانے والا وہ بندہ ہے. اور اب وہ کیا ہے، ایک بچہ اور 7 سال کا، اور $1 بلین اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو آپ کے موبائل کے اوپر یا آپ کے کیلکولیٹر کے اوپر انفینٹی آ جائے، یعنی کہ آپ اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، اتنا پیسہ کما رہا ہے. تو یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو پہلے دن سے ہی اسکل کی طرف، اس نے موبائل تو یوز کرنا ہے، اگر اس کو آپ اگر آپ اس کو دینا ہی دینا ہے تو وہ اس کو اگر آپ ٹریک دے دیں گے، اگر آپ اسمارٹ پیرنٹس بن جائیں گے تو آپ اس بچے کو پہلے دن سے ہی بزنس مین بنا دیں گے اور وہ آپ کے ریونیو کا سب سے بڑا سورس بن جائے گا. مطلب اور وہ اس کو پہلے دن سے ہی کام کرنا آ جائے گا، اس کے لیے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. وہاب صاحب ہم بچے کو پڑھاتے ہیں، ہم بچے کو اسکل سکھاتے ہیں. ابا بزنس مین ہے تو ابا کی کوشش ہوتی ہے کہ زبردست قسم کا بزنس ایڈجسٹ کر کے بیٹے کو کھڑا کریں کہ آؤ جی میرے ساتھ سنبھالو اس کو. کس لیے؟ ارننگ کے لیے. ایٹ دا اینڈ تو ارننگ ہے. بالکل ایسے آپ زبردست قسم کی ہائر ایجوکیشن دلوا لیجئے، CSS کروا لیجئے، ایٹ دا اینڈ کیا ہے؟ جاب، گورنمنٹ جاب ہو، اچھا زبردست بیوروکریسی میں جاب ہو جائے. تو یہ سب کچھ انسان کرتا ہے ایٹ دا اینڈ کمانے کے لیے. اور اس کے ساتھ باقی بھی سوشل ویلیوز ہیں، اپنے گھروں کی ویلیوز ہیں، اس کو بھی یقیناً یاد رکھنا چاہیے. لیکن جہاں پر آپ چھوٹے سے بچے کو اس طرف کر دیں گے تو یقیناً ڈے بائی ڈے وہ بہت کچھ سیکھ جائے گا. اور آپ جتنے بھی ینگ انٹرپرینیورز آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے ینگسٹرز ہیں. اب آپ مختلف، پہلے ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کسی بھی کمپنی کے اندر 10 سال 5 سال 20 سال پہلے اگر ہم چلے جائیں تو میں دیکھتا تھا موسٹلی کہ جتنے بھی کمپنیز کے سی لیول کے ایگزیکٹو لیول کے لوگ ہوتے تھے وہ وائٹ جو ہے وہ ہیئر کے ہوتے تھے، یعنی کہ ان کی ایج ایوریج 40+ ہوتی تھی. لیکن اب آپ دیکھیں اگر آپ کسی کمپنی کو موسٹلی اٹھائیں تو 40 سال کے مرد آپ کے خلاف ہو جائیں گے. نہیں وائٹ نہیں ہوتے ہیں سبھی کے، کچھ نے اسٹائل بھی بنایا ہوتا ہے. ایک ٹرمنالوجی ہے وائٹ ہیئر کہ وہ ایکسپیرینسڈ ہیں. اس کی ایک ٹرمنالوجی ہم یوز کرتے ہیں کہ ہی از اے ایکسپیرینسڈ گائے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب آپ جتنے بھی ینگسٹر دیکھیں گے، گائے تو نہ کہیں، 40 ایئرس کا گائے تو نہیں ہوتا. چلیں اس کو آپ مین کہہ لیں. تو آپ جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں وہ 25 سال 20 سال کے کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر لگے ہوتے ہیں، CEO بنے ہوتے ہیں. تو اس کا مقصد، اس کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ جو 5-10 سال کا گیپ ختم ہوا ہے وہ IT نے کی ہے. انہوں نے جو 10 سال کا یا 20 سال کا ایک پرسن پہلے ایکسپیرینس سیکھتا تھا وہ 5 سال کے اندر تیار ہو جاتا ہے. اور اب یہ ڈے بائی ڈے کم ہو رہا ہے. اب جیسے میں نے 7 سال کے بچے کی ایگزامپل دی، 15 سال 20 سال 18 سال کے اب آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیے گا آپ کو انٹرپرینور ملیں گے. لیکن یہ تبھی پاسبل ہے جب آپ کے پیرنٹس اسمارٹ پیرنٹس بنیں گے اور اپنے بچوں کو پہلے دن سے ہی وہ گیجٹس انہوں نے اس کو دینی ہے. وہ والی بات
कि वो रो के भी उसको देनी है और हंस के भी देनी है, उसने वो लेनी है, तो आप उसको क्यों ना पहले दिन से स्मार्ट वर्क पे कर दें, बिल्कुल साथ पढ़ाएं भी, स्टडी अच्छा, जरूरी है। आप ये चीज देखें, हम लोग ना अपने आसपास के होने वाले हालात वाकयात और बदलते हालात को ज्यादा ध्यान नहीं देते। इस चीज को मैंने ऐसे महसूस किया, जो कि मैं अपने नाजरीन के साथ और आपके साथ भी वहाब साहब डिस्कस करूंगी, वहाब यूनुस साहब। आप ये देखिए, हम जब बच्चे थे, जब पढ़ते थे, तो हम ऑनलाइन पढ़ते थे, हमें पता होता था कि व्हाट्सएप क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, कैसे अपनी असाइनमेंट डालनी, कैसे डेली का शेड्यूल, डेट शीट, ईच एंड एवरीथिंग चेक करनी, बिल्कुल नहीं पता होता था। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, सीधी ऐसे ही हमें भी नहीं पता था, तब ये चीजें अब आप अपने बच्चों को देखें, अगर आप मैरिड है या मैं अपने बच्चों को देखूं, उनको पता है कि उन्होंने डेली अपने ग्रुप्स को चेक करना है, अपनी क्लास को चेक करना है, अपनी टीचर्स के मैसेजेस को चेक करना है और अपनी न्यू असाइनमेंट डालनी है। अगर बच्चा हेर फेर कर रहा है तो वो भी फौरन से मैसेज आ जाता है आपके मोबाइल के ऊपर। अब ये एक चेंज हो गया, यानी हालात बदले, और ये खसूसी तौर पर ऐसा चेंज है जिसमें अब ये नहीं कहा जा सकता कि माँ को पता ही नहीं था या अम्मा जान को पता ही नहीं था कि अब हालात इस तरफ जा रहे हैं। अम्मा जान को पता है कि अब इसके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि अम्मा भी अब आईटी से ही गुजर रही है। अम्मा भी अब आईटी से गुजर रही है। अब ये नहीं कहना कि अम्मा जी जरा देसी थी, अम्मा जी को पता नहीं है। अब चीजें, अब बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, अब जो मदर्स भी आ रही हैं, बदल गया ना, वो बदल गया और उनको अब मोबाइल और सारी चीजों का यूजेज का पता है। इवन के मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब सब जो है वो व्हाट्सएप यूज करते हैं। अब हर बंदे को पता है कि व्हाट्सएप पे इस तरह इमेज भेजनी है, इस पे इस तरह करना है, तो ये अच्छी बात है। अपने आप को वैसे भी ग्रेजुअली अपडेट करना चाहिए। लेकिन जो अब जो न्यू मदर्स आ रही हैं, उनको वो ऑलरेडी जो है उनको सब पता है कि आप मोबाइल क्या है, तो इसका आप जो मुझे लगा है कि आप इसके प्रोज एंड कॉन्स पे बात करना चाह रही हैं। इसके फायदे तो नो डाउट हैं कि आप बच्चे को आप पहले दिन से लेके जा रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पे नजर भी रखनी पड़ेगी कि वो पॉजिटिव के चक्कर में नेगेटिव तो नहीं जा रहे, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है ना, बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बटन के ऊपर आपके पास सब कुछ ओपन हो जाता है। तो ये भी एक मेरे ख्याल से उनको पेरेंट्स को देखना पड़ेगा कि अगर जिम्मेदारी बढ़ गई, थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि अगर जो उनको वो गैजेट दे रहे हैं उसको देखना भी है कि वो क्या कर क्या रहे हैं, हिस्ट्री उसकी चेक करें, सर्च हिस्ट्री चेक करें, उसको ये देखें कि वो क्या देख रहा है। तो ये ना हो कि वो अच्छाई बुराई में फर्क ही ना कर सके और आगे वो खराब हो जाए। तो उससे बेहतर ये है कि आप उसको पहले से उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, एक टाइम रखें और उसको स्किल सिखाएं। जब आप उसको स्किल सिखाना, जब बच्चे को आप ये कह देंगे ना कि बेटा आपने, वैसे भी तो हम बचपन के अंदर जो है वो कॉपी पेंसिल पे चीजें ड्राइंग करते थे, अब डिजिटल कॉपी पेंसिल आ गई है, अब नोटबुक आ गई है, अब डिजिटली आप पेन से आप चीजें ड्राइंग कर रहे होते हैं। तो ये आप उस तरफ लेके जाए, उसको पहले दिन से ही स्किल सिखाएं उसको। अब तो देखें, मैं तो ये रेकमेंड करूंगा और गवर्नमेंट को इसको ऊपर मेरी तरफ से एक रेकमेंडेशन है अदारों के लिए कि जो कि एजुकेशन को बेसिकली देखते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं। वो सबसे बड़ा ये है कि अब बच्चों को आप इंग्लिश तो सिखाएं जी, उर्दू भी सिखाएं, साइंस भी सिखाएं, लेकिन उसके साथ अब आप कंप्यूटर के अंदर उसको गेम बनाना भी सिखाएं, ठीक है, उसको मोबाइल ऐप बनाना भी सिखाएं, ठीक है, उसको वेबसाइट पे कोडिंग भी सिखाएं, ठीक है, उसको ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखाएं। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि अब क्योंकि बच्चों की अब ये दुनिया चेंज हो रही है, एक्सपर्ट लेवल चेंज हो रहे हैं, आने वाले टाइम में जॉब्स और रिप्लेस हो जाएंगी, ठीक है। तो अब जैसे कि मुख्तलिफ आप कंपनीज को देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि अब मैन पावर से बेसिकली मशीन के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। आगे आने वाला जमाना जो है वो एआई और एमएल का है, यानी कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जिसके अंदर आपके 90% काम रोबोट्स कर रहे होंगे, ठीक है, एल्गोरिदम्स कर रहे होंगे, यानी कि आप एक वॉइस करेंगे तो आपकी लाइट्स जल जाएंगी, आप एक वॉइस करेंगे तो आपकी गाड़ी ओपन आ जाएगी। अब लोग इसके ऊपर आ चुके हुए हैं, ठीक है। तो अब 5G जैसे आपके सामने इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, अभी पिछले दिनों टेस्टिंग भी हो गई है टेलीकॉम की। इसका मतलब है कि आपकी कनेक्टिविटी इंटरनेशनल अब और फास्ट होने जा रही है, ठीक है। आप एक क्लिक के ऊपर 1 GB डाउनलोड कर लेंगे 1 सेकंड के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि अब आप ऑनलाइन को और फास्ट कर देंगे, यूजर फ्रेंडली हो जाएगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा अपने जो है जितने भी लिसनर्स हैं कि वो अपने बच्चों को, स्पेशली गवर्नमेंट जो है वो अपने जो तदरीस है, अपने स्कूल्स हैं, उसके अंदर आप इन शॉर्ट स्किल्स को भी लेकर आए बच्चों को। अडोब फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कोरल ड्रा, इस तरह की चीजें, सोशल मीडिया मार्केटिंग के अभी से हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं जिसके अंदर अब छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। अच्छा, आप बच्चों को ट्रेन भी करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। किस एज से? अब देखें, अब तो जैसे मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स अब स्मार्ट हो चुके हैं। मेरे पास एक लेक्चर में एक 40 साल का पर्सन भी बैठा हुआ है और एक 7 साल का बच्चा भी बैठा हुआ है। अब ये स्टैंडर्ड होने लग गया। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप पेरेंट्स रियलाइज कर रहे हैं
کہ ہمارے 7 سال بچے کو ابھی سے ہی بات ہے. اور عرفہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑی اگزامپل ہے, جو عرفہ جن کے نام پہ فخر ہے, تو وہ کس طرح اس نے 13-14 سال کی عمر میں وہ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ بن گئی تھی. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ بچے آپ کے پاس سیکھنے بھی آ رہے ہیں, ٹریننگ کا سلسلہ بھی کر رکھا ہے, اور ماشاءاللہ سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں, آن لائن بزنس کی ہم بات کرتے ہیں, تو اس کے آپ کنسلٹنٹ اور ایکسپرٹ بھی ہیں. بچے جب آپ کے پاس سیکھنے آتے ہیں تو پیرنٹس کے ساتھ, یقیناً فرسٹ ٹائم تو بچے پیرنٹس کے ساتھ آتے ہیں نا, تو کیا کہتے ہیں پیرنٹس آپ کو آ کے؟ پیرنٹس آ کے ہمیں یہی کہتے ہیں کہ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پیرنٹس کو بھی کافی حد تک پتا چل چکا ہوا ہے کہ اب اس کو کہاں اپنے بچے کو لے کے جانا ہے. اچھا, تو پیرنٹس زیادہ تر اسی چیز پہ فوکس ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیا اسکل سیکھنے کے بعد کمانے لگ جائے گا. پہلا کوشچن ہی ان کا یہ ہوتا ہے. اچھا, کہ ہمارا بچہ کیا اسکل سیکھنے کے بعد کمانے لگ جائے گا. اب ان کو بھی پتا چل چکا ہوا ہے کہ اب کیونکہ آپ دیکھیں نا اب چیزیں بہت فاسٹ ہو چکی ہیں. اچھا, پھر آپ کیا آنسر دیتے ہیں؟ ہم بالکل کہتے ہیں کہ اگر آپ کا بچہ محنت کر سکتا ہے اور اسکل سیکھ سکتا ہے تو یہ بالکل کمانے لگ جائے گا. کیونکہ جیسے میں نے آپ کو 7 سال کے بچے کی اگزامپل دی کہ ہائیسٹ پیڈ ہے وہ یوٹیوب کے اوپر $1 بلین کما رہا ہے. تو اس طریقے سے ہر بچہ اب یہ کام کر سکتا ہے, کیونکہ اسکل کے اندر ڈگری کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے ہی نہیں. اگر آپ کام کر سکتے ہیں, آپ 8 سال کے ہیں, 15 سال کے, اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو بھی آپ ایکسیپٹیبل ہیں, اگر نہیں ہے تو بھی ہے. اسکل آنی چاہیے, اسکل آنی چاہیے, اور اسکل کے اوپر اب جو ہے آپ کو بیسکلی جو ہے وہ جاب ملتی ہے. اور میں نے گوگل کی آپ کو اگزامپل دی کہ انہوں نے فری ڈگری زون بنا دی ہیں, جس کے اندر آپ کے پاس اسکل ہے تو آپ پاکستان میں بیٹھ کے گوگل کے لیے کام کر سکتے ہیں. اچھا, اس کا طریقہ کار ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے. اس کا سمپل طریقہ کار ہے, ہاں جی, گوگل کے ساتھ آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, آپ سرچ کریں گے کہ گوگل کی جابز آتی ہیں, آپ وہاں پر اپلائی کریں. وہاں پر وہ آپ سے کوئی فارم فل کروائیں گے. کیا ٹائپ کریں گے؟ گوگل جابس. ہاں جی, گوگل جابس. وہ آپ سمپل, آپ کو گوگل خود ہی ساری ریکمنڈیشن دے دے گا اور آپ وہاں جا کے ان کو اپلائی کر دیں گے. ان کا پورا پروسیجر مینشن ہوگا, اور گوگل اب خود اس چیز کو بہت زیادہ انکریج کر رہا ہے کہ اسکلفل لوگ سامنے. ویری گڈ. اب یہ دیکھیں نا کتنی اچھی بات ہے. پہلے جب ہم کہتے تھے کہ جاب لیس ہو گئے, کاروبار نہیں چل رہا, نوکری سے نکال دیا, سرکاری نوکری نہیں ہے, پرائیویٹ نوکری نہیں ہے, بچہ پڑھا لکھا نہیں ہے زیادہ اس لیے نوکری نہیں مل رہی, اب وہ مسئلہ ہی حل. اب تو وہ ایکسکیوز ہی ختم ہو گیا. اب یہ ایکسکیوز ختم ہو گیا. اب یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ بچہ جی بے روزگار ہے. اب یقین کریں کہ مجھے تو نظر آتا ہے کہ ایک بندہ, مجھے دکھ بھی ہوتا ہے جب میں اپنے ینگسٹرز کو دیکھتا ہوں کہ وہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. اتنا قیمتی ٹائم وہ مختلف میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز نہ کریں, لیکن اب ٹائم ہے آپ لوگوں کو کچھ کرنے کا. ہماری یوتھ کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کریں, اس سے ان کی فیملی اور ان کا لائف سٹائل بہتر ہوگا, اور وہ اپنے آپ کو نئی سے نئی سکلز میں لے کر آئیں. اور لوگ بہت پیسہ کما رہے ہیں, میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا بالکل بھی اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. فوراً سے پہلے اپنی چیزوں کو, آپ اسٹوڈنٹ ہیں چاہے آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں, اسکل سیکھیں اور فوراً پیسہ کمائیں. اور یہ بالکل نہیں سوچنا کہ اب تو میری اتنی عمر ہو گئی ہے میں کر پاؤں گا, بالکل ایسا نہیں, یہ غلط بات ہے. یہ غلط بات ہے. اب ہمارے پاس ایسے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو 50+ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ سیکھنا ہے کیونکہ اب ہم نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے, اور وہ لوگ کرتے ہیں. تو لرننگ کا ویسے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ آپ ساری عمر سیکھیں, چاہے آپ کو چائنا کیوں نہ جانے پڑے, آپ سیکھنے کے لیے جائیں. تو کہنے کا مقصد, اس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ نے اپنی لرننگ کے اوپر کبھی فل سٹاپ نہیں لگانا, اور نئے سے نئے طریقوں کو اپڈیٹ کریں. اور اب ہر بندہ حلال پیسہ کما سکتا ہے اچھے طریقے سے اگر وہ اسکل سیکھ لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں گوگل کی, یوٹیوب کی, فوائد کی اور نقصانات کی, اس سارے معاملات کے ساتھ بچوں کے حوالے سے بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ جو ہسٹری ہے اور سرچ ہسٹری, خصوصی طور پہ پیرنٹس کو چاہیے کہ ایک ڈیلی کا شیڈیول بنا لیں نا, صبح میں دیکھ لیں, دوپہر میں دیکھ لیں, رات میں دیکھ لیں. لیکن سرچ ہسٹری چیک کرتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے؟ 30 سیکنڈز بھی نہیں لگتی. 30 سیکنڈز, آدھا منٹ لگتا ہے. آپ اس کو چیک کریں کہ آپ کا بچہ آپ کو یہ کہہ کر کہ میں کام کر رہا ہوں کچھ اور تو نہیں دیکھ رہا. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہمارے جو بچے ہیں, کہنے کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ بچے خراب ہو گئے ہیں, بچے ایسے, بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. یہ سینس بڑوں میں ہوتی ہے, بچوں میں نہیں ہے. تو بچوں کی سینس جب تک ڈیولپ نہیں ہو جاتی تب تک آپ کو ناؤ اینڈ ہاؤ بھی رکھنی ہے, ہاتھ بھی رکھنا ہے, چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا ہے. بچوں کے حوالے سے میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم اس پر بھی بات کریں. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے وہاب یونس, کہ اسکولز میں اور گورنمنٹ کو چاہیے اس پر انیشیٹو لے, اس پر کام کرے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ جتنے پرائیویٹ سیکٹرز ہیں, آپ دیکھیں گیم پیریڈز ہوتے ہیں, بڑی کلرفل کلاسز ہوتی ہیں, یہ پلس پوائنٹ ہے. آپ اسکول کو اس طرح سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں کہ باہر سے جب بندہ آتا ہے تو ایک دم سے اٹریکٹ ہوتا ہے کہ یار کتنا اچھا ایٹماسفیئر ہے, کتنا نیٹ اینڈ کلین ہے, گرمی ہے تو اے سی ہے, سردی ہے تو
क्लासरूम को इस तरह डिजाइन किया गया कि बच्चों को ठंड ना लगे, ये प्लस पॉइंट्स है तमाम स्कूल्स के। लेकिन इससे भी बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप प्राइमरी से स्टार्ट कर दें इस चीज को। बिल्कुल ठीक है, नर्सरी से, केजी से आप नहीं कर सकते, ज्यादा बच्चा छोटा होता है, लेकिन आप प्राइमरी से कर सकते हैं। जहां पर मल्टीमीडिया की हम बात करते हैं तो जो भी अच्छे जबरदस्त स्कूल है उनमें मल्टीमीडिया सिस्टम भी होता है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। जी जी कीजिए, बिल्कुल। अब बच्चा जो है ना वो प्री स्कूलिंग से पहले ही इतना फास्ट हो चुका है। मेरी बेटी वीडियो कॉल खुद मिलाती है और वो अभी स्कूल गोइंग नहीं है। अच्छा, तो मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं करूंगा कि वो जाएगी पहली दूसरी क्लास में, बच्चा जाएगा तो फिर ही वो करेगा। जब एक ऐसा बच्चा जो कि अभी स्कूल गोइंग ही नहीं है और उसकी एज ही 3 साल है, 3.5 साल है, और वो वीडियो कॉल और कर वो रहा है, खुद अपना मोबाइल मामा का पकड़ के ऑन करके व्हाट्सएप में जाके वीडियो कॉल पे बटन, मेरा नाम सर्च करके बकायदा, और वीडियो कॉल पे उसने क्लिक करके मुझे बात करनी है। और उसने इवन के वॉइस रिकॉर्ड, आप जो टाइप के बजाय जब रिकॉर्ड करते हैं तो आपको पोज रखना पड़ता है थोड़ी देर के लिए व्हाट्सएप के ऊपर, तो वो तक उसमें अगर सेंस है, हाँ, तो इसका मतलब है कि वो कुछ भी कर सकता है। आपकी बेटी देखने के लिए ना दिल चाह रहा है कि आपकी बेटी देखी जाए। कितनी सी है? माशाल्लाह 3.5 साल की है। अच्छा, तो अभी वो स्कूल गोइंग नहीं है। अब्बा एक्सपर्ट है तो बच्ची ने भी तो वही करना है ना। नहीं, ये बात नहीं है। अब बच्चों को सेंस आ चुकी हुई है। हाँ, क्योंकि वो देखते हैं ना पेरेंट्स को, मदर्स को, कि वो यूज कर रहे होते हैं। तो अब ये चीज नहीं है। तो आप स्टार्ट होते साथ ही अगर आप बच्चे को अच्छे तरीके से उसको स्मार्टली यूज करना बताएं तो मेरे नहीं ख्याल से कि उसको आगे जाके भी जरूरत है। अब बच्चा बहुत फास्ट हो गया जी, अब बच्चा सब कुछ जानता है। सही कह रहे हैं। वो सब देखता है और उसको वो फौरन से पहले उस पर रिएक्ट करता है। तो मैंने आपको तो अपने घर की एग्जांपल बताई है। तो माशाल्लाह बच्चों को अगर आप अच्छे तरीके से अगर पैम्पर करें, उनको अगर आप गाइड करें तो आप बड़ा कुछ उनको सिखा सकते हैं, और पॉजिटिव वे में। आप आईटी की तरफ कैसे आए? मैं आईटी की तरफ किस तरह आया, मैं क्योंकि मैं एक मार्केटर था। जब मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की तो मैंने बेसिकली एक जो है मार्केटिंग के अंदर स्पेशलाइजेशन की। ठीक है। लेकिन जब मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आया तो मुझे फील हुआ कि ये मैं बात कर रहा हूँ 2011-12 की, मुझे ये फील हुआ कि यार अभी भी कुछ ना कुछ गैप है। ठीक है, मैं उसको फिल करने की कोशिश करता था क्योंकि मुझे अपनी जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी। तो उस वक्त सोशल मीडिया आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा था। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन जो है वो ग्रो कर रहे थे। तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई इसके ऊपर ट्रेनिंग्स भी नहीं थी। तो मैं पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पहला सोशल मीडिया मार्केटिंग का ट्रेनर भी हूँ। मैंने 2013 में ट्रेनिंग्स देना शुरू कर दी थी, जब लोगों को इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं था और लोगों को पता भी नहीं था, और तब लोग मेरे पर हंसते थे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। वो कहते थे क्या कर रहे हो, मैं कहा यार फेसबुक की ट्रेनिंग। कहते हैं यार ये कोई ट्रेनिंग है। और अल्हम्दुलिल्लाह वही लोग मेरे पास जो है वो कंसल्टेंसी लेते हैं। तो उस वक्त मुझे रियलाइज हो गया था कि ये एक फील्ड है, इमर्जिंग फील्ड है। और उसके अंदर फिर मैंने इसको ऑनलाइन सीखना शुरू किया, ऑनलाइन इसके ऊपर जो है वो लर्निंग लेनी शुरू की, और आस्ता आस्ता फ्रीलांसिंग के थ्रू मैं उस पे मैंने पैसा जनरेट करना 2013 में शुरू कर दिया। ठीक है। और मेरा क्लाइंट जो मुझे पहला मिला था वो 15,000 रुपए पे मिला था। अच्छा। ठीक है, क्योंकि आपको अपने फर्स्ट जो आपको सैलरी हमेशा याद होती है, हमेशा याद रहती, मुझे भी याद है। तो फ्रीलांसिंग के अंदर वो मेरा पहली इनकम थी, तो मुझे अच्छी तरह वो याद है। उसके बाद फिर कितने लाख हुआ है, कितने गए वो नहीं मुझे याद, लेकिन वो याद है। बिल्कुल। तो और उसको लेने का एक मजा ही अपना होगा, मजा ही होगा, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो मुझे अच्छी तरह याद है। तो मुझे वो बड़ी एक मेरे लिए बड़ी वो एक फीलिंग थी कि यार मैंने इसके थ्रू पैसे कमा लिए कि 9 to 5 मैं जॉब करता था और 5 बजे के बाद मैं फिर फ्रीलांसिंग करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो टाइमली ग्रेजुअली फिर मैंने एक PNY ट्रेनिंग की शक्ल में इंस्टीट्यूट बनाया, और उसके साथ साथ फिर मैंने 4 कंपनीज और बना ली, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 100 एम्प्लॉयज मेरे अंडर काम करते हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से मैं जो है ऑनलाइन के अंदर जो है मैंने अपने आप को स्टार्ट किया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि ऑनलाइन की तरफ जब आप आए, जिस टाइम आप आए हैं उस टाइम रियली रुझान बहुत कम था, कॉन्सेप्ट कुछ लोगों को क्लियर था लेकिन कुछ को बिल्कुल भी नहीं था। आपको पेरेंट्स की तरफ से या दोस्तों की तरफ से या टीचर्स की तरफ से ऐसा सुनने में मिला कि ये तुम जिस तरफ जा रहे हो इसको किसी ने नहीं सुनना, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो? अच्छा, ऐसा था कि मैं जब बेसिकली जॉब करता था, उसके साथ मैंने क्योंकि मैंने अपने करियर का स्टार्ट जॉब से ही किया था, जैसे कि हर एक जो है मिडिल ऑर्डर जो पर्सन होता है वो इसी तरह स्टार्ट करता है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, या आपका बिहाइंड द सीन आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए। मेरे एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पेरेंट्स दोनों ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, तो वो मुझे इनकरेज करते थे कि तुमने गवर्नमेंट जॉब करनी है, बल्कि मुझे वो प्राइवेट जॉब भी नहीं करने देते थे। तो मैंने उनको कहा था कि नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब में इसलिए नहीं जाना चाहता, मुझे लगता है कि मैं शायद अपने आप को इतना ज्यादा एक्सप्लोर ना कर सकूं। अच्छा। तो मैं प्राइवेट जॉब की तरफ गया। ओके। अच्छा, जब ग्रेजुअली ये चीज हुई तो मेरे पेरेंट्स जो है ना मुझे, क्योंकि वो उस टाइम पे वो अपनी जगह ठीक थे,
وہ مجھے جاب بھی کوئٹ نہیں کرنے دیتے تھے کیونکہ میری شادی ہو چکی ہوئی تھی اور میرے اوپر ایک رسپانسبلٹی تھی پیرنٹس کے علاوہ جو ہے وہ وائف اور اس طرح جو بچے ہیں, تو میں جاب کو کوئٹ بھی نہیں کرنے دیتے تھے. میں نے شوق تھا مجھے کہ میں اپنا کوئی کام کروں, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے پیرنٹس سے چھپا کے, ان سے مطلب چھپ کے میں نے جاب کو کوئٹ کیا اور میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا. اور مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے کہ 2 سال بعد میری مدر نے میرے سے پوچھا کہ بیٹا جاب کیسی جا رہی ہے. ان کو تو پتا نہیں ہوتا تھا کہ میں جو, کیونکہ میں نے ان سے چھپایا ہوا تھا, شیئر نہیں کیا ہوا تھا. تو پھر مجھے یاد آیا کہ یار میں تو اپنا کام کرتا ہوں. پھر میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا جی ماں جی میں تو اپنا کام کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کب جاب چھوڑی تم نے؟ تو اس وقت تک الحمدللہ میں اتنا سیٹلڈ ہو چکا ہوا تھا کہ انہیں فرق نہیں پڑا. کہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لازمی کریں, ایک دفعہ رسک لازمی لیں, ٹھیک ہے. رسک سے کیا ہوتا ہے, انسان کوئی فرق نہیں پڑتا, کیا ہوگا میکسیمم واپس وہی پوزیشن, کیا جاب ہمیں کوئی نہیں دوبارہ دے گا, دوبارہ جاب مل جانی تھی. لیکن جو رسک کا فیکٹر ہوتا ہے نا, وہ آپ نے اپنی زندگی میں لازمی کرنا ہے. اگر آپ فرسٹ اسٹیپ نہیں لیں گے تو آپ کبھی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکیں گے, یا آپ کو جو ہارنے کا بھی آپ کو فیلنگ نہیں آئے گی نا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کہاں پہ ہار سکتے ہیں, جیت کیا ہار کیا, آپ تو وہاں پہ ڈر کے بیٹھے رہیں گے. تو میں جو ہے آپ کے توسط سے جتنے بھی یوزرز ہیں جو ہمیں سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, ان کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ اپنی زندگی میں رسک لینا سیکھیں. چلیں کیلکولیٹڈ رسک لے لیں, لیکن جب تک آپ نئی چیزیں نہیں سیکھیں گے اور اس کے بعد اس کے لیے رسک نہیں لیں گے تو آپ کبھی ترقی نہیں کر سکتے. آپ نے اگر اپنے حالات بدلنے ہیں تو آپ کو خود سٹیپ لینا پڑے گا, کوئی آپ کے حالات آ کے نہیں بدل سکتا. لوگ ہمدردی ضرور کرتے ہیں لیکن آپ کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. تو اگر آپ نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے تو آپ کو فرسٹ اسٹیپ لینا پڑے گا. تو الحمدللہ میرا وہ ڈیسیژن جو ہے وہ کامیاب رہا اور مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے الحمدللہ. پہلے میں کسی کے انڈر جاب کرتا تھا, میرے انڈر 4 کمپنیز اور 100 امپلائیز پلس ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے اندر جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائی اور ہم گریجولی اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو میں بھی یہ انکریج کرتا ہوں کہ آپ لوگ سٹیپ لیں, بزنس کی طرف آئیں. اب آن لائن کے اندر تو وہ ٹینشن ہی نہیں رہے گی کہ آپ کو 1 کروڑ چاہیے, ٹھیک ہے. آپ ایک سکل سیکھیں. میں نے کس بیس پہ جو ہے بزنس میں آیا, یا میں نے کس طریقے سے, میں سکل بیس پہ آیا. میرے پاس نہ پیسے تھے, نہ ہی میرے پاس کوئی بیک سپورٹ تھی. سوشل میڈیا مارکیٹنگ, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, اس سے میں نے کلائنٹس پکڑے, کلائنٹ سے میں نے پیسہ جنریٹ کیا اور اس کو ٹریننگ میں ڈالا. خود ٹریننگ دی. بالکل بھی مشکل نہیں, سکل ہے, اس میں مشکل کیا ہے, محنت ہے, ڈیڈیکیشن ہے, ٹائم دینا پڑتا ہے, اپنے آپ کو مطلب جو ہے تھوڑا سا برن کرنا پڑتا ہے, تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو میں نے الحمدللہ اسی سکل بیس کے اوپر پیسہ جنریٹ کر کے بزنس کیا اور الحمدللہ اب میں اس چیز میں کامیاب ہوں. تو آپ کو اگر بزنس بھی کرنا ہے تو آپ کو 1 کروڑ نہیں چاہیے, آپ کو 1 لاکھ بھی نہیں چاہیے, آپ کو 10,000 بھی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کو صرف اور صرف, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ کو صرف اور صرف سکل چاہیے. جب سکل ہوگی پیسہ آٹومیٹکلی آپ کے پاس آ جائے گا, ٹھیک ہے. اس کو آپ ری جنریٹ کر دیں, بزنس پہ ری انویسٹ کر دیں, جیسے مرضی کریں. 20% کھا لیں, 80% ری انویسٹ کر دیں, اور اس کے اوپر آپ جو ہے اپنا امپائر کھڑا کر لیں, آپ کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. تو سکل کے اوپر, اس لیے میں کہہ رہا ہوں سکل پہ فوکس کریں. اب آپ کو وہ کانسیپٹ یا وہ چیزیں اب ختم ہو گئی ہیں کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوگا تو آپ بزنس کر سکتے ہیں. اب آن لائن کا زمانہ ہے, آن لائن کے اوپر آپ سکل بیس کے اوپر جتنا مرضی امپائر کھڑا کر لیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا وہاب یونس صاحب, جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں آن لائن کے حوالے سے, خصوصی طور پر بزنس کے حوالے سے, اپنے بزنس ماڈل کو آن لائن پر شفٹ کیسے کرنا ہے یہ بتائیے, اور یہ آپ نے ایسے بتانا ہے جو ہمارے تمام بھائیوں کو, تمام لوگوں کو سمجھ میں آئے, آسان الفاظ میں, سمپل طریقے سے. بہت سمپل سٹیپس ہیں جی, اور اتنے سمپل ہیں کہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل اگر آپ سکل سیکھ سکتے ہیں تو سب سے بیسٹ ہے. اگر آپ خود سیکھ لیں تو یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے کام بھی اگر کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس کام کو بھی آنا چاہیے, ٹھیک ہے. فیس بک کے اوپر آپ فری پیج بنائیں گے, ٹھیک ہے, کریٹ کریں گے, اس کے اوپر فیس بک بڑے آرام سے بن جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ ایک ویب سائٹ, ورڈ پریس کے اوپر ویب سائٹ بنائیں گے. یہ ساری سکلز ہیں, اگر آپ کسی سے بنوائیں گے تو اس کے پیسے لگیں گے, اگر آپ سکل سیکھ کے بنوائیں گے تو آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا. صرف ڈومین ہوسٹنگ پہ آپ کے 2500 لگیں گے منیمم یا میکسیمم. اس میں آپ اپنی ویب سائٹ کھڑی کر لیں گے اگر آپ کو ویب سائٹ ورڈ پریس پہ بنانی آتی ہے. اور یہ ایک سکل ہے. ہم 4 سیشنز دیتے ہیں لوگوں کو ٹریننگ, 4 سیشن بعد وہ ورڈ پریس کے اوپر سائٹ بنا سکتا ہے بچہ. سیشن سے مراد کتنے دنوں کا سیشن ہے؟ 4 دنوں کا 2-2 گھنٹے کا. 4 سیشن مینس 4 دن. 4 دن میں ہم اس کو ویب سائٹ بنانا سکھا دیتے ہیں ورڈ پریس کے اوپر, اور ایک ورڈ پریس سائٹ بنانے کے منیمم چارجز 25,000 ہیں.
یعنی کہ آپ چار اتنا آسان ہے پیسہ. میں یہی تو کہتا ہوں اپنے یگسٹرز کو, یار تم لوگ کیوں نہیں سیکھتے. اور یہ بچے بھی سیکھتے ہیں, بڑے بھی سیکھتے ہیں, بڑے بھی سیکھتے ہیں. 4 سیشن آپ نے سیکھے, آپ کو ایک سکل آ گئی. سکل کے بعد آپ منیمم 25,000 ایک ویب سائٹ کا بنا کے, آپ منیمم کہہ رہا ہوں, اگر آپ نے 4 ویب سائٹ بھی بنا لی ایک مہینے کے اندر, تو آپ نے 1 لاکھ روپیہ تو آپ نے ویسے ہی کما لیا. اور یہ بہت آسان ہے. میں جتنے اور بہت ایزی. تو اگر آپ نے اپنا بزنس آن لائن پہ کرنا ہے تو آپ وہ سکل سیکھے, آپ وہ بھی پیسے بچا لیں. ٹھیک ہے. تو ابھی تک آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں لگی آپ کی. ٹھیک ہے. اب آپ کیا کریں گے نیکسٹ اسٹیپ کے اندر, کہ اپنی ویب سائٹ اور اپنی سوشل میڈیا جیسے فیس بک ہے, انسٹاگرام ہے, اس کے اوپر آپ اپنی پریزنس لا کے آپ تھوڑی سی مارکیٹنگ پیڈ ایڈورٹیزمنٹ کر کے اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنا شروع کر دیں. کیونکہ جیسی پیڈ ایڈورٹیزمنٹ سٹارٹ ہوگی, لوگوں تک میسج جانا شروع ہوگا, لوگ آپ کو کیوری کرنا شروع کر دیں گے, اور کیوری کے عوض آپ کو سیل جنریٹ ہوگی, تو آپ کے پیسے اسی میں ریکور ہونا شروع ہو جائے. تو سمپل, تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے, اس میں بہت آسان ہے. بس آپ کو اسکل سیکھنی ہے یا آپ کو تھوڑا سا اسمارٹ ورک کرنا ہے. آن لائن میں ایک جہاں پر بہت سارے پلس پوائنٹس ہیں, بڑا ایزی وے ہے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروانے کا, بالکل یقیناً میں اس پر ایگری ہوں. لیکن ایک پرابلم آن لائن کا یہ بھی ہے, اور وہ بھی سبھی کا نہیں ہے, کچھ لوگوں کا ہے کہ دکھاتے کچھ ہیں بیچتے کچھ ہیں. نہیں, وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے. وہ تو فراڈ میں آ جاتا ہے نا. وہ تو دنیا میں ہر جگہ فراڈ ہوتا ہے. وہ آپ تو کیا کہتے ہیں, کہیں پر رکھ کے کوئی چیز کے بدلے کوئی اور چیز انویلپ شیئر کر دیں تو وہ بھی ریپلیس کر دیں. جیسے سوال کمپلیٹ کر لوں. تمام کمپنیز یا کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں, تمام کمپنیز بالکل نہیں ایسا کرتی, اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ پھر زیادہ دیر چل بھی نہیں پاتے ہیں. آبویسلی جو پبلک ہے, جو لوگ ہیں, ان کا پھر رجحان اس طرف نہیں رہتا. جب ایک دفعہ آپ کو بیڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے تو آپ دوبارہ اس طرف نہیں جاتے ہیں. یہ بات تو کلیئر ہے سمپلی. لیکن میں جاننا یہ چاہتی ہوں وہاد یونس صاحب, اگر ایسا کچھ کے ساتھ ہوا ہوا ہے تو پھر ان کو کیا کرنا ہے؟ آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے. میں نے اس لیے پہلے پورا سنا نہیں تھا, تو اب مجھے جب میں نے آپ کا کوشچن سنا ہے تو اس کا آنسر دینا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس سے کسٹمر کو بہت فائدہ ہوگا, اینڈ یوزر کو. ہمارے پاس انفارچونیٹلی ہمارے کسٹمرز کو جو بیسکلی کسٹمرز ہوتے ہیں کسی بھی پروڈکٹ کے, یا ہمارے یوزرز ہے یا ہماری عوام ہے, اس کو اویئرنیس ہی نہیں ہے اپنے رائٹس کی. سب سے بڑا ایشو, اس کو رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہے. جبکہ ویسٹرن یورپ کنٹریز میں ہر پرسن کو اپنے کسٹمر ہونے کا رائٹس کا پتہ ہے. پاکستان کے اندر بھی جو ہے یہ سب رائٹس موجود ہیں, کہ اگر آن لائن کے اوپر اگر آپ کو ایون کے کوئی فراڈ کرتا ہے, اور ایون کہ اگر کوئی کسی کو ہراسمنٹ بھی ہے, فیمیلز کے ساتھ کوئی اگر کوئی اس کو تنگ کر رہا ہے, بالکل اس کو سوشل نیٹ ورکس پہ تنگ کر رہا ہے, اس کو بلیک میل کر رہا ہے, ایون کہ واٹس ایپ کے اوپر کوئی اس کو غلط کوئی میسیجز کسی کو کر رہا ہے, اور ایون کہ اگر جو آپ نے سینیریو بتایا کہ کسی کو فراڈ کیس کے اندر وہ اپنی پروڈکٹ کچھ اور اس نے بھیجی ہے اور لکھوائی کچھ اور ہے, آیا کچھ اور ہے, تو ہمارے پاس FIA کا پورا ایک ادارہ موجود ہے, جس کی پوری ویب سائٹ موجود ہے, جس میں آپ آن لائن پوری FIR رجسٹرڈ کر سکتے ہیں. اور آپ گوگل کریں گے آن لائن کمپلین سیل FIA, تو آپ اس کے اوپر آپ کو ایک فارم آئے گا, آپ اس کے اندر وہ ساری چیزیں مینشن کریں گے جو بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ ہوا. آپ دیکھیے گا کہ ود ان جو ہے آپ کو ویک کے اندر اس کے اوپر پورا رسپانس آئے گا, اور آپ کے ساتھ جو آپ کی ہوا ہے ایشو اس کو ریزالو کیا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ پورا ادارہ موجود ہے. ہاں جی بالکل, کہ آپ کسی کے ساتھ بھی اگر کوئی اس طرح کا غلط حرکت ہوتی ہے, چاہے وہ پروڈکٹ میں ہوتی ہے یا ایون کہ اس کو سوشلی بلیک میل بھی کیا جاتا ہے, اسپیشلی فیمیل کے کیس میں, تو یہ فیمیلز کو پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. اور وہ جب ریکویسٹ اس پہ آن لائن فارم وہ فل کرتے ہیں تو وہ پورے ہمارے ڈپارٹمنٹ سائبر کرائم میں آ جاتا ہے, اور اس کی پوری ایکٹ موجود ہے پاکستان کے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا, میسج میرا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے ہمارے جتنے بھی ینگسٹرز ہیں ان کو اب ضروری ہو گیا ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکے, ریونیو جنریٹ کر سکے, اور اپنے اور اپنی فیملیز کے لیے جو ہے وہ ایک لائف سٹائل بہتر بنا سکے, جو سب بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل صحیح ہے. دوسرا میرا پیرنٹس کو میسج ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان کی طرف اب لے کر آئیں, وہ ان کو دور مت کریں کہ نہیں ابھی تمہاری ایج کم ہے تم نہیں یوز کر سکتے, ایسے نہ کریں. ٹھیک ہے. ان کو پازیٹیو وے میں لرننگ دیں. ٹھیک ہے. یہ ضرور کر دیں کہ 2 گھنٹے 1 گھنٹے ان کو مطلب 1 گھنٹے کے لیے ریسٹرکٹ کر دیں, یہ ضرور کر دیں اگر کرنا چاہتے ہیں, تاکہ وہ ان کو آنکھوں کو مطلب اس طریقے سے جو ریز ہوتی ہیں ان سے وہ جو کر سکے. بالکل ٹھیک ہے جی, زبردست. وہاب یونس صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.